بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سارے پاکستانیوں، آپ سب کو میرا سلام عقیدت۔ اور آج میں پھر اہل یوتھ سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں سے مخاطب ہوں، اور ان بزرگوں سے بھی جو بچوں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل پڑے ہیں، ان بچوں کے پیچھے جن کو کچھ پتہ نہیں، صبح کو رات کہتے ہیں، رات کو صبح کہتے ہیں، اور نہ ہی ان کے بزرگوں کو کچھ پتہ ہے، بس کیونکہ نئی نوجوان نسل بڑے فخر سے کہتے ہیں یوتھ یوتھ یوتھ، اور یوتھ اپنا دماغ کسی پازیٹیو طرف بھی استعمال کرے۔ تو میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، ذرا میری بات غور سے سن لیں۔ اور سب سے پہلے میری اپنے تمام ساتھیوں سے درخواست کہ میرا یوٹیوب چینل ریاض حسین بخاری کے نام سے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اگر میری باتوں کا کچھ اثر ہو تو کمنٹ ضرور کیا کیجئے، چاہے آپ جو بھی کریں، جو بھی لکھنا چاہیں لکھیں، لیکن تہذیب کے دائرے میں۔ تو میری اس درخواست کے بعد میرا آج میں جو موضوع ہے وہ خبروں سے ہٹ کر ہے، لیکن خبروں سے ہی اخذ کیا گیا ہے، خاص کر اہل یوتھ کے لیے۔ یہ جو تاریخ ہوتی ہے نا، یہ بڑی ظالم ہے۔ تاریخ میں مورخ جب بھی کچھ لکھتا ہے تو پچھلے ساروں کے چہرے، ان کے چہروں سے نقاب اتر جاتا ہے، اور ان کے چہرے، اصل چہرے آشکار ہو جاتے ہیں۔ ہماری نئی نسل کو جس طرح بے وقوف بنایا گیا ہے، جس کے مجرم دھڑا دھڑ پکڑے جا رہے ہیں، اور جن کا ماسٹر مائنڈ ایک یہودی غیر ملکی ایجنٹ تھا، جن کا سرغنہ کہنا چاہیے، اور وہ اپنے ذاتی مقصد کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، اور اس کو جو سہولیات ملتی رہیں، فوج کے اندر سے، آئی ایس آئی کے چیف کی مدد سے، جو اب ریٹائر جنرل کرانے کے قابل بھی نہیں رہا، میں فیض کی بات کر رہا ہوں، اور پھر باجوہ، یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ان ملک بگاڑنے والوں کے اوپر بھی ہاتھ ڈالا گیا ہے۔ اصل ملک بگاڑنے والے یہی ہیں، ایسے لوگ۔ اور میں اس پر چیف آف آرمی اسٹاف جناب حافظ سید اعظم منیر کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنے گھر سے جو صفائی شروع کی، ان کو میرا سلوٹ۔ اور یہ کہا جاتا ہے پیٹی بھائی، فوج ایک سب سے زیادہ منظم ادارہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کسی نے بھی ان جرنیلوں پر، ان ہائی رینکڈ آفیسرز پر ہاتھ ڈالنے کے متعلق سوچا نہیں۔ یہ کارنامہ جو سر انجام دیا ہے اپنے آپ کو، جن کو قتل کی دھمکیاں بھی مل رہی ہیں، یا پھر حافظ صاحب کو، اور پھر جو ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں جنرل قاضی فائز عیسیٰ کے ریٹائر ہو جاؤ اور گھر جا کے بیٹھ جاؤ، ورنہ تمہاری جان کو خطرہ ہے، تمہاری جان کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ لیکن میں ان دونوں کو مجاہد کہوں گا، وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور میرا حکومت وقت سے مطالبہ ہے، چاہے اسے آپ غیر اصولی، غیر جمہوری سوچ کا حامل سمجھتے ہوئے ریجیکٹ کر دیں، لیکن میں ان دونوں صاحبان کا لمبی مدت کے لیے کم از کم ایک ٹرم اور مکمل دینے کے حق میں ہوں،
تاکہ پاکستان کے مستقبل سے کہنے والی جو کالی بھیڑیں ہیں ان کو یہ عبرتناک انجام تک پہنچائیں، اور چاہے وہ اپنے ادارے کے اندر سے ہوں یا عدلیہ کے اندر سے ہوں، بشمول 8 کالے بھونڈ، چاہے وہ لوور جوڈیشری میں ہوں، چاہے وہ سیاستدانوں میں ہوں۔ سیاستدانوں میں کم از کم ملک کا غدار کوئی نہیں تھا سوائے اس لنگڑے شیطان کے، جو آئے بیرونی آقاؤں کے پلاننگ پر ان کے ایجنڈے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہم پہ مسلط کیا، جس کے قصوروار تو پچھلے بھی سارے ہیں، چاہے وہ حمید گل ہو، چاہے وہ شجاع پاشا ہو، ظہیر الاسلام ہو، یا فیض حمید ہو، کسی کا نام بھول رہا ہوں تو وہ بھی ہو، جس نے اس پروجیکٹ پر کام شروع کیا، اور یہ دیکھے بغیر کہ یہ سوچے بغیر کہ ایک کھوپڑی ہے جس کے اندر بھیجا نہیں ہے، دماغ نہیں ہے، ایک خالی کھوپڑی کے بندے کو مسلط کر دیا کہ ہم، اور وہ بھی سمجھ لگے کہ ہم واقعی وزیر اعظم ہیں۔ وہ لنگڑا شیطان خود کو وزیر اعظم سمجھتا تھا، جبکہ وہ ایک کٹ پتلی تھا۔ اس کو فیسیلیٹیٹ کب سے کیا گیا؟ بہت پہلے سے اسے پالنا پوسنا شروع کر دیا تھا انٹرنیلوں نے، جن کا میں نے نام لیا ہے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں، یہ تو کہا جاتا ہے کہ نا فرعون کے گھر موسیٰ پیدا ہوتا ہے، تو ان فرعونوں کے گھر بھی موسیٰ پیدا ہوا موجودہ چیف آف آرمی سٹاف کی صورت میں، اور تاریخ ان کو تو سنہری حروف میں لکھے گی کہ انہوں نے پاکستان کے لیے جو کچھ کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ انہیں کامیاب کرے۔ اور سیم اپلائی ہوتا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر، جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور وہ مجرموں کو، پاکستان دشمنوں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچانے کی طرف رواں دواں ہیں۔ یہ جو کھلونا تھا نا، چلو مسلط ہو گیا، لیکن ظلم یہ ہے کہ وہ خود کو واقعی وزیر اعظم سمجھنا شروع ہو گیا، اور تمہارے اس کے اندر جبکہ ایک کونسلر بننے کی صلاحیت بھی نہیں ہے۔ ورلڈ کپ جیت گیا، وہ اکیلا نہیں جیتا تھا، اس میں 11 کھلاڑی تھے، اس میں کوچز تھے، اس میں سارا سٹاف شامل تھا، لیکن اس کو فیم دلوانے کے لیے گولڈ سمتھ کا، جو ایک مسلمہ غیر مسلم یہودی ہے، اس کا کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال یہ میرا موضوع دراصل یہ ہے کہ یہ تو جو کچھ کرتے رہے کر گئے ہیں، جس کو سنبھلنے میں، ہم ان گندگی کو صاف کرنے میں پتہ نہیں کتنا وقت لگے۔ سیاستدانوں پر کرپشن کے الزامات لگتے رہے، اس میں کوئی شک نہیں، کچھ سچے تھے کچھ جھوٹے تھے، لیکن ان غداری کے الزامات نہیں لگے۔ اس پہ چند ایک دو پہ لگے، لیکن وہ اس طرح کی غداری نہیں تھی کہ وہ غیر ملکی آقاؤں کے ہاتھ میں نہیں کھیلے تھے، جیسے یہ لنگڑا شیطان کھیلا ہے۔ اور پھر اس کے جو فالورز ہیں، مثلا وہ پتہ نہیں کوئی جنجوا تھا، وہ پکڑا گیا، تو پھر یہ رؤف حسن، جس کے کلاب انڈیا راہ سے ملے جا کے، جو وہاں کے ایک شخص راہل سے سپانسر کرواتا رہا باہر ملکی دورے، اور پتہ نہیں اس نے کیا کیا ایکسچینج کیا ہوگا اس کے ساتھ، جو ترجمان تھا اس لنگڑے شیطان کا، وہ پکڑا گیا۔ تو پھر وہ وہاں سے آمنہ جنجوا نامی ایک لڑکی نکلی، جس کو بارے میں کہا جا رہا ہے وہ 11 لاکھ یوٹیوبرز کا یا نیٹ ورک چلا رہی تھی، یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کا۔ وہ 11 لاکھ اکاؤنٹس اکیلی وہ نہیں چلا رہی تھی، ایک بندہ بیٹھا ہوتا تھا، ایک لڑکا دماغ سے آ رہی ایک کمرے میں، جس میں ہزاروں فون ہوتے تھے لگے ہوئے، اور اس کو اس طرح
कनेक्ट किया होता था एक दूसरे से, जैसे ही वो बोलता था एक लाइक डालता था तो बाकी सारे फ़ोन भी लाइक डालना शुरू हो जाते थे, जिससे उनकी जो व्यूअरशिप थी वो लाखों में आ जाती थी। उसको पकड़ा गया था उस नेटवर्क को, तो जो लाखों में आती थी व्यूज़, वो चंद हज़ार 4-5 हज़ार पे आ गए, जितनी देर में उन लाखों के आ जाते थे। तो ये जो झूठी मकबूलियत बनाई गई थी, दिखाई गई थी, और हमारी यूथ अंधाधुंध उसकी तरफ चल पड़ी। अब आखिरी मैसेज तो मैं उन्हें दूंगा, लेकिन इनके आकाओं पर हाथ पड़ना शुरू हो चुका है। अब वो बाबा डैम वाला जो अरबों रुपए लेके बैठ गया, जिसने चौकीदारी करनी थी, वो डैम बना के उस पर बैठना था, वो अरबों रुपए लेके बाहर मुल्क भागा हुआ है। और एक मिसाल है ना, वो एक सिख मारता जा रहा था मुसलमान को और रोता भी जा रहा था। सब ने पूछा भी तुम मार भी तुम रहे हो और रो भी तुम रहे हो? कहते नहीं, ये उठेगा तो मुझे मारेगा। तो साकिब निसार की वही हालत हुई है। वो उसने पहले ही रोना पीटना शुरू कर दिया है। उसने इतराफ़ात शुरू कर दिए कि मेरा मैं उसे जनरल कहता हूँ, उस फैज़ हमीद नामी शख्स से ताल्लुक़ था बहुत गहरा। वो हमें हर जगह फैसिलिटेट करता था। मैं उसकी फैमिली जाती थी शुमाली इलाका जात, तो चाहे वो हाजिर सर्विस था या रिटायर हो गया था, फिर भी वो उसको फैसिलिटेट करता था। इवन ISI के ज़रिए तमाम उसके सारे अकोमोडेशन उसकी फैमिली की जाती थी। और फिर वो वहाँ से बैठ के हाई कोर्ट के जजों को फ़ोन करता था कि नवाज शरीफ वगैरह को सज़ा देनी है और ये जज लगाने जो उन्हें करेंगे। जिसका केस पनामा की सूरत में चला और वो पनामा से होता हुआ अकामा तक जा पहुंचा। और मैं यहाँ यही ज़रूर कहूँगा कि ये नवाज शरीफ ने भी यही हरकत की थी। वो जनाब मेरे मोहतरम मुर्शद सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के पास के ख़िलाफ़ काला कोट पे पहन के कोर्ट में चले गए थे कि पनामा केस बनाकर, नहीं वो ख़त ना लिखने के जुर्म में, जो कि आइनी तौर पर वो आइन के साथ चल रहे थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, क्योंकि सदर को इस्तिस्ना हासिल होता है और वो एक ख़त ना लिखने पर उन्हें 32 सेकंड की सज़ा दी गई और नाअहल कर दिया गया। और सेम उसने भुगता नवाज शरीफ ने। पनामा से उसका केस शुरू हुआ, जो उस पर केसेस थे उसके ऊपर सजा देते, कुजा उसे अकामा में जाकर नाअहल किया गया और उस शख्स को सादिक और अमीन करार दिया गया जो किसी भी सूरत न सादिक था न अमीन था। वो एक बद किरदार, बद दिमाग, बदतमीज़ शख्स था कि और जो ख़ुद एतराफ़ कर चुके हाँ मैं प्ले बॉय था लेकिन किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाता था। उसके लिए इन जजों ने और इन जर्नलों ने सहूलतकारी की और वो आखिर वज़ीर आज़म बन के उसने हमारे मुल्क का सत्यानाश कर दिया। 3.5 पौने 4 साल में उसने जो कुछ किया, जितना पाकिस्तान को मकरूज़ किया, वो 70 साल में भी नहीं कर सके थे। अब साकिब निसार एतराफ़ कर रहे हैं मेरा फैज़ अमी के साथ तल्लुक़ था, लेकिन मेरा 9 मई के साथ कोई तल्लुक़ नहीं था। और मैं अपने कई वीडियोज़ में ये मुतालबा कर चुका हूँ कि साकिब निसार से लेके आसिफ सईद खोसा से लेके बंदियाल तक, साकिब निसार तक जो जितने भी वो लोग मुल्ज़िम जिन्होंने इसे फैसिलिटेट किया, उनके लिए उनको उनके किए की सज़ा देनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मुतालबा, मेरी दुआ अल्लाह सुन रहा है और ये कानून के कटहरे में आना शुरू हो चुके हैं। और ये तो जहन में रखें कि लंगड़े शैतान ने तो बाहर नहीं आना, चाहे आप जितनी धमकियाँ दे दो, जितनी हड़तालें कर लो। वो अलीमा खां बाहर आके कुछ कहती हैं, अंदर वो के यूँ नहीं है उसने ये किया है, कोई और आके कहता है यूँ नहीं उसने ये किया है। उनके अपने बारे में स्टेटमेंट्स नहीं मिलती और वो शहंशाह मुअज़्ज़म अब अपने अंजाम की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है
اور انشاءاللہ بہت جلد وہ ملٹری کورٹس میں بھی ہوگا، جہاں اس کے خلاف فیض حمید نے اور جو پکڑے گئے ہیں، رؤوف حسن نے، جتنے بھی ان کے یوتھی جو اس وقت تحویل میں ہیں اداروں کی، انہوں نے جو کچھ اس کے خلاف دے دیا ہوگا، میں اندازے لگا سکتا ہوں نا، کیونکہ آرمی ایسے ہاتھ نہیں ڈالتی۔ حافظ صاحب نے بلا وجہ ہاتھ نہیں ڈالا، ان کے پاس پکے ثبوت ہیں تو انہوں نے ہاتھ ڈالا ہے۔ تو ان سب کا عبرتناک انجام دیکھ کے میں اہل یوتھ کے نوجوانوں سے مخاطب ہوں کہ آپ اپنی توانائی پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کو بنانے کے لیے صرف کریں، جو آپ اس لنگڑے شیطان کے فالوورشپ میں کرتے رہے ہیں۔ کوئی اسے کہتا تھا کہ وہ اگر پیغمبری کا دعویٰ کر دے تو ہم اسے نبی مان لیں گے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ کوئی کہتا تھا وہ مومن ہے، کوئی کہتا تھا وہ موجودہ بعد کا ولی ہے، وہ ایماندار ہے۔ پتہ نہیں کون سی ایمانداری دیکھی تھی اس نے، حالانکہ اس کی بکس میں لکھا ہے وہ جوئے کھیلتا تھا، شرطیں لگاتا تھا، اور اس کے بارے میں اس کی سابقہ بیویاں جو کہہ سکتے ہیں اس کے اقتدار کے بارے میں، جس کا سر دماغ سے خالی تھا، اس کے حوالے اٹھا کر ملک کا اس کے حوالے کر دیا۔ اور ہماری ساری تو کہنا بے وقوفی ہوگی، جتنے بھی یوتھ تھے اس کے پیچھے لگے، ان کو کچھ پتہ نہیں تھا، وہ اس کے لیے کیا کیا نہیں کرتے رہے، پٹرول بم کی شیلیں کرتے رہے، پولیس سے لڑتے رہے، اور جو خرافات ہوتی تھی وہ لڑکیاں لڑکے زمان پارک میں دیتے رہے، اور اس خاتون اس لڑکی کا سوچیں جس نے بھرے بازار میں اپنی شرٹ اتار دی تھی سارے لوگوں کے سامنے عمران خان کے حق میں۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کون سا احتجاج تھا۔ ان سب کو باتوں کو دیکھتے ہوئے کسی یوتھ کے کان پہ جوں نہیں رنگی، وہ اسے فرشتہ سمجھنے کے چکر میں رہے اور پاکستان کا نجات دہندہ قرار دیتے رہے، لیکن ان کا نجات دہندہ را کا اسرائیل کا ایجنٹ ہے، یہودیوں کا ایجنٹ ہے، مان لو سمجھ لو۔ میرا فرض ہے آپ کو سمجھانا، سمجھے گا کوئی نہیں، لیکن اگر کسی کے عقل میں آ جائے، جو موجودہ حالات میں دیکھ کے آ جانا چاہیے، تو وہ ان بڑے لوگوں کا انجام دیکھتے ہوئے اپنے گناہوں سے، اپنے جرموں سے، اپنے سوچ سے اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں کہ وہ اس ملک کو جو کہ رہتی دنیا تک بنائے، اس کو نقصان پہنچانے میں اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ تاریخ لکھے گی، تاریخ نے 45 سال بعد ذوالفقار علی شہید کو بے گناہ ثابت کیا، اور عدلیہ کو کہنا پڑا کہ وہ جج نہیں تھے، وہ قاتل تھے۔ ثاقب نثار وغیرہ جیسے لوگ بھی جج نہیں تھے، وہ بکاؤ تھے، وہ بکاؤ مال تھے، اسے انہوں نے جتنی مرضی میں چاہے خرید لیں، وہ خرید لیے جاتے تھے۔ تو وہ اب جو انکشافات کر رہے ہیں، ان کا اختتام کال کوٹھڑی ہے زندگی بھر، اور یہ سارے پکڑے جائیں گے، پاکستان ان گدھوں سے صاف ہوگا، اور تاریخ میں جو بے گناہ ثابت ہو چکے ہیں، بی بی کو بھی انصاف ملے گا، جو بھی مجرم ہے اس میں، جس نے بھی اس میں، ایک تو کیفر انجام کو پہنچ چکا تھا نا، باہر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرا، باقی بھی جو اس میں شامل ہیں وہ انشاءاللہ کتے کی موت مریں گے، اور بی بی شہید ہیں، امر رہیں گی۔ تو میں ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں کو کہتا ہوں، خدا را اللہ کا نام لیں، اپنے ذہن کو استعمال کریں، واقعات کو دیکھیں، حالات کو دیکھیں، یہ جو اور اس نعرے سے بھی توبہ کریں کہ ہمیں پاکستان نہیں، عمران چاہیے۔ اور اس عورت کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے جو کہتی تھی میرا یار تیرا یار عمران خان، عمران خان شکر شکر۔ ان میں ذرا شرم، ذرا لحاظ، چاہے وہ کوئی ہیں، میرے جاننے والے ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، جو بھی اسے سپورٹ کیے ہیں، وہ اللہ سے معافی مانگیں، ورنہ تاریخ بڑی بے رحم ہوتی ہے، وہ بڑے بڑے مجرموں کو ننگا کر دیتی ہے، جن کو جو بے گناہ ہوتے ہیں وہ تاریخ میں سرخرو ہوتے ہیں، اور جو گناہ گار ہوتے ہیں مولوی مشتاق ضیاء الحق جیسے، وہ دنیا میں ہی اپنا انجام ان کو انجام ساری دنیا دیکھ لیتی ہے،
اور آخرت میں تو اللہ جانے ان کے ساتھ جو ہوگا وہ اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے، لیکن وہ دنیا میں اپنی سزا بھگت چکے ہیں۔ اور آپ اللہ سے معافی مانگ کے اس کی پیروکاری سے توبہ کریں، اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ لائیں اور ایک سچے پاکستانی بن کر پاکستان کی خدمت کریں، پاکستان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف گامزن کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔